السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ تمام ہندوستانی 39 ہندوستانیوں کے موصل میں قتل کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ حکومت بیرون ملک ہندوستانیوں کی حفاظت کا تیقن دیتی ہے اور اس کی پابند عہد ہے۔ قبل ازیں وزیر خارجہ سشما سوراج نے آج کہا کہ عراقی شہر موصل میں 3 سال قبل دہشت گرد تنظیم ISIS کی طرف سے اغوا شدہ تمام 39 ہندوستانی فوت ہو چکے ہیں اور ان کی نعشیں برآمد کی جا رہی ہے۔ سشما سوراج نے راجیہ سبھا میں اس ضمن میں از خود بیان دیتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر اگرچہ یہ علم نہیں ہو سکا ہے کہ ان ہندوستانیوں کو کہاں ہلاک کیا گیا تھا، لیکن ان کی نعشیں موصل کے شمال مغرب میں واقع گاؤں بدوش کی ایک اجتماعی خبر سے برآمد ہوئی ہے اور DNA معائنوں کے ذریعے ان کی شناخت کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے آج کہا کہ ویر شیو لنگایت مذہب گروپ کو ہندو دھرم سے الگ ماننے کی کرناٹک حکومت کی سفارش کو مرکز منظور نہیں کرے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت اور BJP لیڈر ارجن رام نے آج ایک پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ ریاست کی کانگریس حکومت سماج میں منافرت پھیلا کر مذکورہ فرقے سے تعلق رکھنے والے BJP لیڈر BS یدیورپا کو آئندہ اسمبلی الیکشن میں وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے گھٹیا سیاست کر رہی ہے۔ عراق میں دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں 39 ہندوستانیوں کے قتل عام پر ان کے ارکان خاندان میں مرکز سے ایک ہی سوال پوچھا ہے کہ آخر انہیں اتنے دن تک اندھیرے میں کیوں رکھا گیا۔ مہلوک افراد کے گھروں پر دلسوز مناظر دیکھے گئے جبکہ سوگوار ارکان خاندان اپنے درد کا TV پر اظہار کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے اپنے بیان میں کہا کہ دولت اسلامیہ کے یرغمال تمام 39 ہندوستانی ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی نعشیں برآمد کی جا چکی ہے۔ مہلوک کارکنوں کے کئی رشتہ داروں نے کہا کہ انہیں سرکاری طور پر اپنے شہیدوں کے بارے میں حکومت کے کسی بھی محکمے سے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ مرکزی وزیر خارجہ سشما سوراج سے 11 تا 12 مرتبہ ملاقات کی گئی تھی اور انہوں نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لاپتہ ہندوستانی ابھی زندہ ہیں اور واحد زندہ بچ جانے والا شخص ارجیت مسیح جھوٹا ہے۔ پھر اچانک یہ کیا ہو گیا؟ حکومت کو چاہیے تھا کہ ہمیں لاپتہ ہندوستانیوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی، کہتے ہمیں جھوٹے بیانات کے ذریعے تسلی کیوں دی جاتی رہی؟ اچانک ہماری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ NDA زیر اقتدار مرکزی حکومت میں سینئر وزیر رام ولاس پاسوان پچھلے 4 سال میں پہلی مرتبہ مودی حکومت میں رہتے ہوئے BJP پر بالواسطہ تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلتوں اور اقلیتوں کے مفادات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر دوسرے ہی دن چیف منسٹر بہار نتیش کمار نے بھی رام ولاس پاسوان کی حمایت میں بیان جاری کیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ رام ولاس پاسوان اور نتیش کمار ایک سور میں بیان دینا نئے سیاسی بساط کا اشارہ دے رہا ہے جو اپنے بیانات کے ذریعے BJP کو سخت پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کی پہلی سالگرہ کا مختصر جشن منانے کے بعد BJP آج سے ریاست کے مختلف حصوں میں لوگوں کے درمیان جا کر حکومت کی کامیابیوں اور منصوبوں کا بیان کرے گی۔ پارٹی کے ریاستی جنرل سیکرٹری وجے بہادر پاٹھک نے بتایا کہ 1 سال نئی مثال کے موضوع پر ریاست میں پارٹی کے تمام 1471 منڈلوں میں تقاریب منعقد کی جائے گی جہاں پارٹی کے لیڈر کارکنوں سے تبادلہ خیال کریں گے اور یوگی حکومت کی کامیابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ کانگریس نے آج NDA حکومت پر بے حس ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں 39 ہندوستانی نژاد افراد کی جو دولت اسلامیہ کے یرغمال تھے ہلاک ہو چکے ہیں اور وزیر خارجہ اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے۔ انہوں نے مہلوکین ورثاء کو جھوٹی امید دلاتے ہوئے مطمئن کر رکھا ہے۔ حکومت کو چاہیے اپنی اس پالیسی پر مہلوکین کے ارکان خاندان سے معذرت خواہی کریں اور مہلوک کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے معاوضہ فراہم کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحفظ شریعت کی مہم کے تحت آج مہاراشٹر کے ناگپور میں خواتین کی زبردست ریلی نکالی گئی۔ مسلم خواتین لاکھوں کی تعداد میں ریلی میں شریک تھی۔ 3 طلاق کی قانون سازی کے خلاف خواتین پلے کارڈ تھامے ہوئے نعرے لگا رہی تھی۔ ناگپور اطراف کے بستیوں کے خرب و جوار کی خواتین شریک ہوئیں۔ خواتین کے ہاتھوں میں تختیاں تھیں جن میں طلاق ثلاثہ بل کی مذمت، ہم طلاق ثلاثہ بل واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں، شریعت میں مداخلت ہرگز برداشت نہیں کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، حکومت بدل سکتی ہے شریعت نہیں، ہم مسلم پرسنل لا میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، ہم 3 طلاق بل کو مسترد کرتے ہیں، شریعت ہماری منزل ہے تحریر تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ترک فوج کی پشت پناہی میں لڑنے والے شامی باغیوں نے آفرین کے علاقے سے کرد جنگجوؤں کو مکمل طور پر باہر ڈھکیل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی شمالی شام میں کردوں کے زیر کنٹرول دیگر علاقوں میں مہم کو توسیع دینے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اسی دوران شمالی کردوں نے شمالی مشرقی شہر عمود میں ترک قبضہ ناقابل قبول اور سڑکوں پر نکل آئے اور پلے کارڈ تھامے مظاہرہ کیا۔ سعودی عرب کے پرنس الولید بن طلال نے جیل سے رہا ہونے کے لیے حکومت کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا۔ پرنس طلال نے
بلومبرگ ٹیلی ویژن سے انٹرویو میں کہا کہ اینٹی کرپشن مہم کے تحت 3 ماہ تک حراست میں رہنے کے بعد انہوں نے رہائی کے لیے حکومت کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا ہے۔ طلال کا انٹرویو آج ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا ہے۔ انہوں نے حکومت کے ساتھ معاہدے کے بارے میں تفصیلی معلومات دینے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ گلوبل انویسٹمنٹ کمپنی میں ان کے اب بھی 95% شیئر ہیں۔ قابل غور ہے کہ پرنس طلال کو اس سال جنوری کے آخر میں رہا کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت تعلیم نے اسکولوں کے طلباء کو مہنگا ہوم ورک دینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ شارجہ کے تعلیمی زون نے اس فیصلے پر فوری عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے۔ امارات میں شائع ہونے والے اخبار خلیج ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق اس فیصلے کا مقصد والدین کو بچوں کے اضافی تعلیمی اخراجات کے بوجھ سے نجات دلانا ہے جو انہیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے ٹیوشن فیس کے علاوہ ادا کرنا پڑتے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ وہ اپنے شاہانہ طرز زندگی پر شرمندہ نہیں اور نہ ہی اس بات پر معافی مانگیں گے کہ وہ اپنی ذات پر بے تحاشا پیسہ خرچتے ہیں۔ امریکہ کے دورے پر روانگی سے پہلے امریکی ٹی وی چینل CBS کو ایک تفصیلی انٹرویو میں سعودی ولی عہد نے کہا کہ ان کے ذاتی اخراجات ایک نجی معاملہ ہے۔ عالمی نظام کا 2 چیزوں کے ذریعے اندازہ لگایا جاتا ہے، پہلی معاشی طاقت اور دوسری فوجی صلاحیت۔ ان دونوں معیار پر امریکہ نمبر 1 پر ہے اور چین دوسرے مقام پر ہے۔ بلومبرگ نے دنیا کے 12 ممالک کے رہنماؤں کے تعلق سے اپنی ایک رپورٹ میں اندازہ لگایا ہے کہ کسی ملک میں کون لیڈر کب تک اقتدار میں رہ سکتا ہے۔ بلومبرگ نے ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کے تعلق سے اپنے اندازے میں کہا ہے کہ کمزور اپوزیشن اور کسی کرشماتی لیڈر کی عدم موجودگی میں مودی کم از کم 2024 تک حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اگر اپوزیشن کی طاقت مضبوط نہیں ہوئی تو امکان ہے کہ وہ 2029 تک وزیر اعظم بنے رہیں گے۔ بلومبرگ کی اس رپورٹ میں سر فہرست سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو رکھا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر شمالی کوریا کے ڈکٹیٹر کم جونگ ان کو رکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر امریکہ سے جنگ کی نوبت نہیں آتی تو کم جونگ آئندہ کئی دہائی تک اپنے ملک پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ترکی کے صدر رجب طیب اردغان اگر آئینی ضابطے میں ترمیم میں کامیاب رہتے ہیں تو آئندہ 1 دہائی تک مزید حکمرانی کر سکتے ہیں۔ بلومبرگ نے اس فہرست میں ایران کے روحانی لیڈر آیت اللہ خامنہ کا نام بھی شامل کیا ہے جو تاحیات حکمرانی کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک عظیم رشتہ ہے اور مملکت دہشت گردی کی فنڈنگ سے مقابلہ کرنے کے معاملے میں ایک اہم اتحادی ہے۔ ٹرمپ اور پرنس محمد بن سلمان کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر سعودی عرب کے ولی عہد نے کہا کہ مشرق و سطح میں ہم 80 سال سے زائد عرصے سے اتحادی ہیں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ فلاحی اور ترقیاتی اسکیمات پر عمل آوری کے لیے قرض حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ملک کی کوئی بھی ریاست قرض حاصل کیے بغیر فلاحی ترقیاتی کام انجام نہیں دے سکتی۔ چیف منسٹر نے حصول قرض پر بی جے پی ارکان کے اعتراض کا اسمبلی میں جواب دیتے ہوئے چیلنج کیا کہ بی جے پی اقتدار والی 21 ریاستوں میں کوئی ریاست ایسی بتائیں جو قرض حاصل کیے بغیر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ اور وزیر اعلیٰ مغربی بنگال ممتا بنرجی نے کل کولکتہ میں اپنی ملاقات کے موقع پر ایک وفاقی محاذ قائم کرنے ملاقات کی اور مذاکرات کی شروعات کی۔ بات چیت کے بعد چندر شیکھر راؤ اس بات پر زور دیتے رہے کہ ملک میں ایک چمتکار کی ضرورت ہے جو کانگریس اور بی جے پی کے بغیر تیسرے محاذ کے قیام سے ممکن ہو سکتا ہے۔ جہاں چندر شیکھر راؤ نے یہ واضح کیا کہ مجوزہ محاذ کانگریس اور بی جے پی میں شامل نہیں رہیں گے، وہیں ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے محاذ میں کانگریس کی عدم شمولیت کے تعلق سے کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ گزشتہ 9 ماہ سے ماہانہ اعزازیہ کے منتظر تلنگانہ کے ائمہ و معززین کے لیے اچھی خبر ہے کہ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے اندرون ایک ہفتہ تمام بقایا جات کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر منان فاروقی اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ اس سلسلے میں اجلاس منعقد کیا اور عہدیداروں پر برہمی ظاہر کی کہ گزشتہ 9 ماہ سے ائمہ و معززین ماہانہ اعزازیہ کے منتظر ہیں۔ انہوں نے ائمہ و معززین کے سیکشن میں ملازمین کی تعداد میں اضافہ اور زائد کمپیوٹرز نصب کرنے کی ہدایت دی تاکہ تمام زیر التوا درخواستوں کے لیے آن لائن رقومات جاری کر دی جائے۔ تلگو دیشم پارٹی نے مسلمانوں کے جذبات و احساسات اور مذہبی معاملے میں کسی بھی نوعیت کی بیجا مداخلت کی مخالفت کی اور طلاق ثلاثہ بل کو پارلیمانی سلیکٹ کمیٹی سے رجوع کرنے کی تجویز پیش کی۔ صدر تلگو دیشم و چیف منسٹر آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو نے تلگو دیشم کی NDA سے علیحدگی کے اعلان پر ملاقات کرنے والے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے مذکورہ اظہار کیا۔ نائیڈو نے کہا کہ تلگو دیشم کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوششوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ آئندہ ہفتے شری رام نومی تہوار اور اس موقع پر مرکزی جلوس کے پیش نظر پولیس نے دونوں شہروں میں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اس ضمن میں کمشنر پولیس انجنی کمار اپنے ماتحت عہدیداروں کے ہمراہ رام نومی جلوس کے راستوں کا معائنہ کریں گے۔ منگل ہار سیتارام باغ سے شروع ہونے والی شوبھا یاترا شاہ عنایت گنج، بیگم بازار، چھتری، سدھیمبر بازار، گولی گوڑے سے گزرتے ہوئے کوٹھی پر اختتام کو پہنچے گی۔ کمشنر پولیس نے یاترا آرگنائزرز کے علاوہ GHMC کارپوریٹرز و عہدیداروں اور مائتری کمیٹی کے ارکان کو سیتارام باغ پلے گراؤنڈ میں طلب کیا ہے۔
ریاست میں اب کسی بھی پارکنگ کے مقام پر فیس وصول نہیں کی جا سکے گی۔ محکمہ بلدی نظم و نسق نے اس سلسلے میں احکام جاری کر دیے ہیں اور اب 1 اپریل سے کسی بھی ملٹی پلیکس تھیٹرز یا شاپنگ کمپلیکس میں فلم دیکھنے یا خریداری کے لیے جانے والوں کو پارکنگ فیس ادا نہیں کرنی ہوگی، بلکہ شاپنگ کمپلیکس میں شاپنگ کی بل پیش کرنے پر فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ احکام کے مطابق پہلے 30 منٹ تک کسی سے بھی پارکنگ فیس وصول نہیں کی جائے گی، جبکہ شاپنگ مال میں خریداری کرنے والے گاہک اگر پارکنگ کے مقام پر خریداری کی بل پیش کریں تو انہیں 1 گھنٹے تک ان سے پارکنگ فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ ملٹی پلیکس تھیٹرز میں گاڑی پارکنگ کرنے والوں کو فلم کی ٹکٹ پیش کرنی ہوگی اور فلم جتنی دیر کی ہوگی اتنی دیر تک انہیں پارکنگ فیس ادا نہیں کرنی ہوگی۔